بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج کا ہمارا عنوان ہے غریب کون، مفلس کون، کسے کہتے ہیں غریب، کس کو کہتے ہیں مفلس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تدرون من المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، بالکل وہی جواب دیا، اگر ہم بھی ہوتے اس وقت ہم بھی یہی جواب دیتے کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو، وہ ہے غریب۔ صحابہ نے یہی کہا یا رسول اللہ، وہ غریب ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس سامان و اسباب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا میری امت کا غریب وہ ہیں، میری امت کا مفلس وہ ہیں جو کل قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نمازوں کے ڈھیر ہوں گے، روزوں کے ڈھیر ہوں گے، زکوٰۃ کے ڈھیر ہوں گے، عبادتوں کے ثواب کے ڈھیر اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن قد شتم ھذا وقذف ھذا، کہ اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے ساتھ بے عزتی کی ہوگی، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کو دکھ دیا ہوگا، کسی کو تکلیفیں پہنچائی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تو ثواب کے ڈھیر لے کر آیا ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ کل قیامت میں اسے کہا جائے گا، جو سارے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوں گے، وہ لوگ جن کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی، جن کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا تھا، جن کی عزتوں کو اس نے گرایا تھا، سارے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، لے لو اس کی نیکیوں میں سے جتنا تمہارا حق بنتا ہے، لے لو۔ ایسے وقت میں، ایسی جگہ میں جہاں پر ایک نیکی اگر بیٹا ماں سے مانگے گا نا، ماں نہیں دے گی، ماں بیٹے سے اگر ایک نیکی مانگے گی، بیٹا نہیں دے گا۔ ایسے وقت میں اگر کسی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ لے لو اس کی نیکیاں جتنی تمہارا حق بنتا ہے، تو کیا کوئی بندہ چھوڑے گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ سارے لوگ آئیں گے، جن لوگوں کو اس نے دنیا میں جن کا حق مارا تھا، جن لوگوں کو رسوا کیا تھا، جن لوگوں کو گالیاں دی تھیں، جن لوگوں پر تہمتیں برسائی تھیں، جن کو قتل کیا تھا، وہ لوگ آئیں گے اور کیا کریں گے؟ اپنی نیکیاں اپنے حصے کے بقدر لیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں جتنے وہ ثواب کے ڈھیر لے کر آیا تھا، ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جو کچھ بچے کچے لوگ رہ جائیں گے، اب نیکی تو ہے نہیں دینے کے لیے اس کے پاس، تو انہیں کہا جائے گا، جو بچے کچے جو لوگ رہ جائیں گے انہیں کہا جائے گا کہ ان کے جو گناہ ہوں گے ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور وہ لوگ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ ہے مفلس، یہ ہے غریب۔ ارے دنیا کی غربت تو کوئی چیز نہیں ہے، دنیا تو ایک مسافر گاہ ہے، یہاں تو مالدار کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، غریب کی بھی گزر جاتی ہے، ہر ایک کی گزر جانی ہے۔ 70-80 سال کی زندگی ہے، ہر ایک کی گزر جانی ہے، 60-70 سال کی زندگی، لیکن حقیقی زندگی وہ ہے جہاں خود اللہ فرماتے ہیں میدان محشر کا جو دن ہوگا، اس کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس غربت سے بچائیں۔ ہم دنیا کی غربت سے بچنے کی تو کتنی کوشش کرتے ہیں، روزانہ صبح اٹھ کر تجارت کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جاتے ہیں کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں مفلس نہ ہو جاؤں۔
ذرا تھوڑا یہ بھی سوچ لے کہ کل قیامت میں مفلس نہ ہو جاؤں۔ اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے، اگر میں نے کسی پر تہمت لگائی ہے، اگر میں نے کسی کا خون کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں نے کسی کی عزتیں اچھالی ہے، اگر میں نے کسی کا ناحق مال کھایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، آج ہی اس سے معافی مانگ لیں، ہاں، ورنہ کل قیامت میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی غریبی سے بچائے، اللہ اس دنیا کی غریبی سے بھی بچائے، لیکن حقیقی جو غربت ہے وہ قیامت کی غربت ہے، اللہ ہمیں اس غریبی سے بچائے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔